بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسک وظائف ٹیچر چینل میں تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما دے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج عرفہ کا دن ہے، کمال کا دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس دن کے صدقے میں آپ جو بھی اپنے رب سے مانگو گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا دن کیا ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج 9 ذی الحج یعنی اسلامی سال کا بہت ہی بابرکت مہینہ ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، جس کو یوم عرفہ بھی کہا، چاند والا سمجھ والا دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن سمجھ گئے تھے کہ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی ان کے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، تو اس لیے اسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی پہچان کا دن کہ آپ حضرت السلام پہچان گئے تھے۔ ناظرین سامعین، یہ بہت ہی اور یوم عرفہ کے روزے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے 9 پوچھا گیا تو فرمایا 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال کا کفارہ ہے، اور دعا عاشورے کے روزے کی پوچھا تو فرمایا 1 سال گزرے ہوئے کا ذی الحجہ کا پہلا عشرائیت کے دن ہے، کی پوچھا تو فرمایا 1 سال گزرے ہوئے کا ذی الحجہ کا پہلا عشرائیت کے دن ہے، انتہائی راتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو یہ 10 راتیں ذی الحج کی بابرکت کی پہلی 10 ذی الحج کو بیان کیا گیا۔ اکثر علماء کرام اور مفسرین نے ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن قرار دیے۔ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ان دنوں میں نیک اعمال بہت محبوب ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ آپ کی 1000 خواہشیں ہوں گی تو بھی ان کے آگے آپ 10 دنوں میں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر ایک شخص ہمارا دنیا سے جا رہا ہے، ہمیں بہت عزیز ہے اور اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ قدرت اگر دے تو ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو اب ایک شخص جو دنیا سے صرف اور صرف ایک ہی کہ اسے دوبارہ نئی زندگی مل جائے اور وہ کسی طرح نیک اعمال کر سکے۔ اب کی دنیا بہترین خواہشوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں، جو سب سے بڑی نعمت والے کے پاس اس کے موجود ہے، اور اس پر بھی ذی الحجہ کی فضیلت کے بڑی نعمت والے کے پاس اس کے موجود ہے، اور اس پر بھی ذی الحجہ کی فضیلت کے دنوں میں آپ کا ٹائم ضائع کرنا بہت کی بات ہے۔ وقت کی پر عمل کریں اور اپنی زندگی الحج جیسے ٹائم سے، تاکہ یہ 10 ذی الحج کی 10 راتیں بھی آپ کی ضائع نہ ہو جائیں، تباہ نہ ہو جائیں۔ تو معزز ناظرین، یہ 10 ذی الحج کی 10 راتیں بھی آپ کی ضائع نہ ہو جائیں، تباہ نہ ہو جائیں۔ تو معزز ناظرین سامعین، آپ نیک اعمال کی ترغیب کسی کو دیتے ہیں تو کرنے والے کے عمل کو بھی برابر ہی ثواب آپ کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے ثواب سے کمی نہیں کی جاتی۔ تو نیکی کی بات خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما کر ہمیں جلد ہی جلد ان 10 ذی الحج کی برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے نواز دیں۔
معزز ناظرین و حاضرین، عمل کس طریقے سے کرنا ہے توجہ سے سماعت فرما لیں۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو اگر ابھی تک سن کر سبسکرائبر نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل آئیکنز پر بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی خدمت میں نت نئے بابرکت وظائف۔ تو عمل کیا ہے توجہ سے سماعت فرما لیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے 9 ذی الحج بعد نماز مغرب اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ کر ہی 2 رکعت نماز حاجت اس طریقے سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سجدے میں چلا جانا ہے۔ جب آپ دوسری رکعت شروع کریں گے تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر کے بعد اس دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور سورۃ کوثر کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اور وہ بھی آواز صرف اور صرف اپنے کانوں کو سنائی دے۔ تو آپ نے اس طریقے سے یعنی پہلی رکعت میں سورۃ کوثر 11 مرتبہ اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی لاسٹ ڈے ہے، یوم عرفہ کا دن، پہچان کا دن، سمجھ کا دن۔ تو انشاءاللہ تعالی اس دن اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بلند فرمائے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ معزز ناظرین و حاضرین، آپ یوم عرفہ جیسا بابرکت دن نہ جانے دیں۔ اس دن کا بہت ہی بابرکت عمل ہے روزہ رکھنا، تو آپ بھی روزہ رکھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے آپ سے بھی وعدہ کریں کہ کوئی بھی ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ کم سے کم آخری 2-3 میں ان کو تو ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا کام شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت ہوگی اور اللہ پاک کی خیر اور حفظ و امان آپ کے ساتھ ہوگی۔ معزز ناظرین سامعین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی لاتے آپ کی خدمت میں نئے بابرکت وظائف۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔